Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine inshallah. Let's start our studies. All of you open your books, page number 19. Students, as you know, we were reading chapter number 3. This is an introduction to the Muslim world. We have read in this chapter about importance of the Muslim world and oil resources. Today we will start from page number 19. The topic is the Suez Canal. سوئز کینال نہر سوئز. پریویس پیج میں ہم نے پڑھا تھا کہ مسلم دنیا کی اہمیت کے بارے میں، لیکن صرف مسلم دنیا نہیں، کسی بھی جگہ کی جو اہمیت ہے وہ اس وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے جب وہاں کی دو خاص ریزنز ہوں. کسی بھی جگہ کے لحاظ سے وہ دو خاص ریزنز کیا تھیں اگر آپ کو پریویس لیسن یاد ہو تو؟ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز، a place becomes important for other countries if it has important natural resources especially oil. ایک تو یہ کہ اگر اس جگہ پر اس مقام یا ملک میں امپورٹنٹ جو اہم نیچرل ریسورسز، اہم جو قدرتی وسائل ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، خاص طور پہ اس میں آئل ہے، پیٹرولیم. اگر کسی ملک میں آئل اور پیٹرولیم ہے، وافر مقدار میں ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے وہ جگہ. اور لائز آن این امپورٹنٹ روٹ. In that case, people from one countries need to pass through it. یا پھر یہ کہ وہ ایسی جگہ پر واقع ہو کہ جہاں سے بہت اہم راستہ گزرتا ہو اور جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں انہیں اس جگہ سے گزر کر جانا ہوتا ہو، تو ایسی جگہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ دو بہت اہم ریزنز ہیں، اور ان چیزوں میں سب سے پہلے ہم نے جو نیچرل ریسورسز پڑھا تھا کہ جو سب سے اہم نیچرل ریسورس ہے وہ ہے آئل ریسورسز، اور وہ ہم لاسٹ ٹاپک میں پڑھ چکے ہیں. دوسرا ہے، اب ہم پڑھیں گے دا سوئز کینال، نہر سوئز. یہ ایک امپورٹنٹ روٹ ہے، ایک راستہ ہے بہت زیادہ، جو خاص طور پہ ٹریڈ روٹ کے طور پہ یوز ہوتا ہے، اور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم لیسن میں سٹارٹ کرتے ہیں. ان 1869 AD 1869 میں a French company constructed a canal in the northern part of Egypt with the help of the Egyptian government. 1869 میں ایک فرانسیسی کمپنی نے ایک نہر کی تعمیر شروع کی، ایک نہر تعمیر کی. کہاں پر؟ ان دا ناردرن پارٹ آف ایجپٹ، مصر کے شمالی حصے میں. ود دا ہیلپ آف ایجپشین گورنمنٹ، جو مصری حکومت تھی اس کی مدد لے کر، ان کے ساتھ مل کر ایک فرانسیسی کمپنی نے ایک نہر تعمیر کی تھی ایجپٹ کے، مصر کے شمالی حصے میں. اٹ از کالڈ دا سوئز کینال. اس کو سوئز کینال، نہر سوئز کہتے ہیں. اینڈ اٹ کنیکٹس دا میڈیٹرینین سی ٹو دا ریڈ سی تھرو دا گلف آف سوئز. اور یہ نہر کیا کرتی ہے، کس لیے تعمیر کی گئی؟ یہ بحیرہ روم کو، میڈیٹرینین سی، بحیرہ روم، اور اس کو کنیکٹ کرتی ہے کس کے ساتھ؟ جوڑتی ہے ریڈ سی کے ساتھ، بحیرہ احمر کے ساتھ. اور کس طریقے سے؟ تھرو دا گلف آف سوئز. یہ سوئز جو علاقہ ہے وہاں کا نہر کا نام بھی رکھا گیا ہے، گلف کہتے ہیں سمندر کے ساتھ جڑا ہوا خشکی کا علاقہ، خشک حصہ. تو یہ کیا کیا انہوں نے کہ جو بحیرہ روم ہے اور ریڈ سی ہے، اس کے درمیان، ان سمندروں کے درمیان جو خشک راستہ تھا وہاں سے ایک نہر نکالی بحیرہ روم سے، اور اس نہر کو جا کے جوڑ دیا ریڈ سی کے ساتھ. اس طرح کیا ہوا کہ وہ جو ایک لمبا راستہ ہوتا تھا یورپین کنٹریز کے لیے، وہ انہیں پورا گھوم کے دنیا کے کئی اور ممالک سے گھوم کر تجارت کے لیے ایسٹ، مشرقی سائڈ پر یا ساؤتھ ایشین ریجنز میں آنا پڑتا تھا. اس کے بجائے انہوں نے جو نہر نکالی ہے اس کے تھرو وہ ڈائریکٹ بحیرہ روم سے اس نہر کے ذریعے بحیرہ احمر تک پہنچ جاتے ہیں. اور جو ان بڑے بڑے جو بحیرہ ہیں ان کے ساتھ جو ممالک ہیں وہاں سے ان کو ٹریڈ کرنا آسان ہو گیا، تجارت کرنا آسان ہو گیا. The canal soon became very important to ships traveling from Europe to South Asia or the Far East, which includes South East Asia. اور اس سے کیا ہوا، یہ نہر بہت اہم ہو گئی کس لحاظ سے کہ شپس ٹریولنگ فرام یورپ، وہ بحری جہاز جو سفر کرتے تھے یورپ سے نکل کر اور پھر کہاں پر؟ ساؤتھ ایشیا تک جاتے تھے یا فار ایسٹ
یا پھر اور مشرقی علاقوں تک دور تک پہنچنا ہوتا تھا، ان کے لیے یہ راستہ بہت آسان ہو گیا، وچ انکلوڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا، جس کے اندر جنوب مشرقی ایشیا بھی شامل ہے، یعنی یورپ سے نکل کر اس ایریا میں ساؤتھ ایشین ریجن میں آنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ دس واز ٹرولی اے شارٹ کٹ فار آل یورپین شپس سیلنگ ٹورڈز دا ایسٹ۔ یہ حقیقتاً ایک شارٹ کٹ بن گیا، ایک مختصر راستہ فار آل یورپین شپس، تمام جو یورپی علاقوں کے، یورپی ممالک کے جو بحری جہاز تھے وہ سفر کرتے تھے ٹورڈز ایسٹ، مشرق کی طرف۔ A few years later, the British government purchased parts of the Suez Canal، اور کچھ ہی سالوں کے بعد جب یہ نہر تعمیر ہو گئی اور یورپین کنٹریز کے لیے ایک راستہ بن گیا، ٹریڈ روٹ ساؤتھ ایشین ریجن کے لیے، تو کچھ ہی عرصے کے بعد جو برٹش گورنمنٹ تھی، برطانوی حکومت تھی، اس نے اس نہر کے کئی حصے، آس پاس کے علاقے جو ہیں وہ پرچیز کر لیے، خرید لیے۔ ایٹ دا ٹائم آف دا کنسٹرکشن آف دا سوئز کینال، جس وقت یہ نہر سوئز کینال تعمیر کی جا رہی تھی، دا برٹش اینڈ ادر یورپین نیشنز ور رولنگ اوور دا ورلڈ، اس وقت میں برطانیہ اور جو اور دوسری یورپی قومیں تھیں وہ تقریباً پوری دنیا پر حکومت کر رہی تھی، ان کی حکمرانی کافی دور دراز علاقوں تک تھی۔ However, most countries became independent by the 1950s، تاہم کچھ ممالک ایسے بھی تھے جو آزاد ہو چکے تھے 1950 تک کے ٹائم میں، انکلوڈنگ ایجپٹ، اور اس میں ایجپٹ بھی شامل ہے جو اس وقت تک 1950s تک آزاد ہو گیا تھا، which also became a strong modern nation، اور وہ بھی ایک مضبوط نئی قوم بن کر سامنے آ گئی تھی آزاد ہونے کے بعد۔ دا سوئز کینال ناؤ اے پارٹ آف ایجپٹ، اور اب وہ جو آزاد ہو گیا تھا ایجپٹ، تو وہ جو سوئز کینال ہے وہ ظاہر ہے جب وہ ایجپٹ کے شمال سے نکالی گئی ہے، ایجپٹ آزاد ہو گیا ہے، تو اب وہ جو کینال ہے وہ ایجپٹ کا حصہ تھی۔ واز سو امپورٹنٹ فار یورپین کنٹریز، اور یہ نہر جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ تھی یورپی ممالک کے لیے، دیٹ یورپین سولجرز ور آلویز گارڈنگ اٹ، کہ جو یورپین سولجرز تھے، یورپی سپاہی تھے، وہ اس کی نگرانی خود کر رہے ہوتے تھے۔ ایجپٹ آسکڈ دیم ٹو لیو دا سوئز ایریا، ایجپٹ نے جب آزاد ہو گیا اور وہ ظاہر ہے کہ اب وہ اس کا حصے میں آ گئی وہ نہر کا حصہ، تو وہ ایجپٹ، مصر جو ہے وہ کہتا تھا کہ وہ وہاں سے جو ہیں وہ نکل جائیں، سوئز ایریا کو چھوڑ دیں۔ اینڈ آلدو دے ایگریڈ ایٹ فرسٹ، اور اس کے باوجود کہ انہوں نے شروع میں اس بات کو تسلیم کر لیا تھا، یعنی یورپین سولجر جو نگرانی کرتے تھے اس ایریا کی، انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ اوبویسلی یہ ایجپٹ کا حصہ ہے تو انہیں یہاں سے ہٹ جانا چاہیے تھا۔ اٹ لیٹر ڈیولپڈ انٹو اے کانفلکٹ، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ ایک جھگڑے، ایک لڑائی اور جنگ کی کیفیت بن گئی، in which Egypt had to fight the combined forces of the British, French and Israel in 1956، اور بجائے یہ کہ جو تسلیم بھی انہوں نے کیا تھا یورپین سولجرز نے کہ انہیں یہاں سے چلا جانا چاہیے، لیکن وہ ایک جھگڑے، ایک لڑائی ان لوگوں کے درمیان پیدا ہو گیا مصر میں اور یورپین کنٹریز میں، اور اس کے باوجود مصر کو جو ہے پھر ان متحدہ فوجوں کے ساتھ کون سی، برٹش کی، برطانیہ کی، فرانس کی اینڈ اسرائیل، اور اسرائیل کی جو فوجیں ہیں ان کے ساتھ کئی مرتبہ جنگ بھی کرنا پڑی 1956 میں۔ دس کانفلکٹ از کالڈ دا سوئز کرائسس، اس جھگڑے کو، اس لڑائی کو سوئز کرائسس کا نام دیا جاتا ہے۔ دا کینال اسٹل ریمینز این امپورٹنٹ شارٹ کٹ فرام یورپ ٹو دا فار ایسٹ، یہ نہر جو ہے وہ آج بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے، ایک اہم شارٹ کٹ، مختصر راستہ ہے یورپ سے دور دراز تک، مشرقی علاقوں تک آنے کا، اسپیشلی ایز یورپین کنٹریز یوز دس روٹ فار امپورٹنگ نیچرل آئل فرام انڈونیشیا اینڈ ادر ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز۔ خاص طور پہ جو یورپی ممالک ہیں وہ اس راستے سے امپورٹ کرتے ہیں نیچرل آئل، جو مسلم ممالک کی، خاص طور پر جو نیچرل ریسورسز ہیں مسلم ممالک میں، قدرتی طور پر نیچرل آئل جو ہے بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں یورپین ممالک کو، اور وہ بہت دور ہونے کی وجہ سے ان کے لیے یہ شارٹ کٹ ہے، اس نہر کے ذریعے جو ہے وہ ڈائریکٹ ان ممالک تک جو ہے نیچرل آئل پہنچ جاتا ہے۔ تو یورپین کنٹریز جو ہے وہ خاص طور پہ اسی راستے سے، اسی نہر سوئز کے ذریعے سے نیچرل آئل امپورٹ کرتے ہیں، اور کہاں سے لیتے ہیں؟ انڈونیشیا سے اینڈ ادر ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز، انڈونیشیا سے بھی یہ نیچرل آئل خریدتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ساؤتھ ایشین ریجنز ہیں، ممالک ہیں، وہاں سے بھی یہ آئل لیتے ہیں۔ کلیئر؟ اوکے، ناؤ دا لینڈ روٹس۔
لاسٹ ٹائم ہم نے آئل ریسورسز پڑھا تھا اور ابھی ہم نے دیکھا سوئس کینال جو کہ ایک سی روٹ ہے فار ٹریڈ فرام دا یورپین کنٹریز ان بٹوین دا یورپین کنٹریز اینڈ دا ساؤتھ ایشین ریجن ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجنز. ناؤ دا لینڈ روٹس زمینی راستے. ناؤ یو نو ہاؤ دا سوئس کینال پلیز a key role in the trade routes of the world. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک جو سوئس کینال ہے جو نہر سوئز بحری راستہ ہے جو ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کس چیز میں, ٹریڈ روٹس آف دا ورلڈ, دنیا کے درمیان تجارتی راستہ کے طور پر. بٹ ناٹ آل جرنیز آر میڈ بائی سی ایون ان دس ایج آف ایئر ٹریول. لیکن تمام جو سفر ہوتا ہے تجارت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بحری سفر ہوں, سمندری سفر ہوں. اور خاص طور پہ ایون ان دس ایج آف ایئر ٹریول, یہ جو دور ہے جب فضائی سفر بھی بہت آسان ہو گیا ہے, بہت فاسٹ ہے, بہت تیزی سے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے فضائی سفر کے ذریعے. لیکن لینڈ روٹس آر اسٹل امپورٹنٹ, زمینی راستہ پھر بھی بہت زیادہ اہم ہے. دا کنٹریز آف یورپ فار انسٹنس need the land routes of Turkey, Iran, Afghanistan and Pakistan in order to reach India and other Asian countries of the East. یورپ کے بہت سے ممالک, اگر ہم مثال لیں کہ صرف بحری راستہ نہیں بلکہ زمینی راستہ بھی بہت اہم ہے, تو اس کی مثال کیسے ہے؟ یورپ کی جو بہت سے ممالک ہیں نیڈ دا لینڈ روٹ, انہیں ضرورت ہے زمینی راستے کی. کس کے؟ کون سے ممالک کے؟ ترکی کا زمینی راستہ, ایران, افغانستان اور پاکستان کا زمینی راستہ انہیں چاہیے ان آرڈر ٹو ریچ انڈیا اینڈ ادر ایشین کنٹریز. اگر وہ بھارت کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ اگر تجارتی راستہ چاہتے ہیں, تجارتی روابط چاہتے ہیں اور وہاں سے سامان امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو انہیں پھر ان ممالک جو ساؤتھ ایشین ریجن میں ہے, خاص طور پہ ہمارا پاکستان, افغانستان, ایران, ان تینوں کی سرحد بھی آپس میں ملتی ہے. ٹرکی, یہ اس کا بھی زمینی راستہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان ممالک کے لیے جنہوں نے بھارت تک جانا ہے یا بھارت سے آگے اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ اگر تجارتی سسٹم ان کا چلتا ہے, تجارت کرنی ہے, تو انہیں ان راستوں کی ضرورت ہے. These and other land routes make the Muslim world an important place for other countries. انہی چیزوں کی وجہ سے, انہی زمینی راستوں کی وجہ سے مسلم ممالک جو ہیں وہ دنیا کے لیے تجارت کرنے کے لیے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر رہے ہیں. ساؤتھ ایشیا. لاسٹ ایئر you studied the Muslim countries of South Asia. These are Pakistan, Bangladesh and Maldives. What did you remember about these countries from the previous class? ساؤتھ ایشیا کے بارے میں ڈیٹیل اس لیے زیادہ نہیں لکھی کہ ابھی آپ 6 میں پڑھ کر آئے تھے. ساؤتھ ایشین جو کنٹریز تھے اس میں پاکستان, بنگلہ دیش, مالدیوز اور ان کے بارے میں ساری ڈیٹیل آپ کو اس میں بتائی گئی تھی, لہٰذا دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ آپ کو وہی جو ہے اس کو پریویس کو ریکال کرنے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کیا ہے, کون سے ممالک ہیں؟ لک ایٹ دا میپ آن پیج 20. آپ کو میں نے لاسٹ لیسن میں بھی بتایا تھا, پیج 20 پر یہاں پر ایک میپ دیا گیا ہے. اینڈ ٹرائی ٹو لوک ایٹ دیز کنٹریز, اور کوشش کریں ان ممالک کو آپ تلاش کریں اس میپ میں. کون سے؟ میانمار, جس کو برما کہتے ہیں, پرانا نام میانمار تھا اس کا, برما, تھائی لینڈ, ملیشیا, انڈونیشیا, برونائی اینڈ دا فلپائنز. آپ ان ممالک کو دیکھیں اور میپ میں تلاش کریں کہاں پر ہیں یہ ممالک. دیز آر کالڈ دا کنٹریز آف ساؤتھ ایسٹ ایشیا. یہ وہ ممالک ہیں جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے, جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک ہیں. آف دیز ملائیشیا, انڈونیشیا اینڈ برونائی آر اسلامک کنٹریز. اور انہی کے اندر جو ملائیشیا ہے, انڈونیشیا اور برونائی ہیں, یہ مسلم ممالک ہیں. جو باقی ہیں دوسرے وہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ممالک ہیں. دس ریجن کمپرائزز آف سیورل لارج اینڈ اسمال آئیلینڈز. اور یہ جو خطہ ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا علاقہ ہے, اس کے اندر بہت سے چھوٹے بڑے جو ہے وہ آئیلینڈز ہیں, جزیرے ہیں. آف دیز بورنیو از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ. اور انہی جو جزیرے ہیں, آئیلینڈز ہیں, ان میں سب سے جو اہم ہے جزیرہ وہ بورنیو ہے. اٹ از آلسو ون آف دا لارجسٹ آئیلینڈ ان دا ایریا. یہ اس علاقے کا سب سے بڑا آئیلینڈ ہے. اینڈ از ڈیوائڈیڈ بٹوین 3 مسلم کنٹریز. اور یہ جو جزیرہ ہے 3 مسلم ممالک میں ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے. اس کے 3 حصے 3 ممالک کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں.
موسٹ آف بورنیو از آکوپائڈ بائی انڈونیشیا. بورنیو کا جزیرہ جو ہے اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ انڈونیشیا کے پاس ہے. انڈونیشیا اس پر قابض ہے. بٹ ا بگ پارٹ از آلسو رولڈ بائی ملیشیا, اور اس کا ایک اور بڑا حصہ جو ہے وہ ملیشیا کے پاس ہے, اور وہاں پر ملائیشیا کی حکومت ہے. A smaller but rich area of the island forms the independent state of Brunei Darussalam. اور اس کا جو ریمیننگ پارٹ ہے, جو تیسرا حصہ اگر ہم کہہ سکتے ہیں, وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, ایک آزاد ریاست ہے جس کو برونائی دارالسلام کا نام دیا جاتا ہے. یعنی یہ جو بورنیو ہے سب سے اہم جزیرہ ہے, اور اس کے تین ممالک کے ساتھ یہ 3 جگہوں سے ٹچ کرتا ہے. ایک طرف جو بڑا حصہ ہے یہ انڈونیشیا کے ساتھ ہے, انڈونیشیا کے پاس ہے. جو دوسرا حصہ ہے وہ ملائیشیا کے پاس ہے, اور تیسری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے جس کو برونائی دارالسلام کہا جاتا ہے. کلیئر؟ آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے. آپ یہاں تک ریڈنگ دوبارہ کریں اور اس کو سمجھیں. پریویس جتنا ہے ان کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں. ایک چھوٹا سا نوٹ آپ کو دے رہی ہوں ہوم ٹاسک کے لیے. جو ٹاپک ابھی ہم نے پڑھا ہے 10 سوئس کینال, آپ یہاں پر لکھیں گے رائٹ شارٹ نوٹ آن دا سوئس کینال. ٹھیک ہے جی, آپ سٹارٹنگ سے شروع کریں گے اور سیکنڈ لاسٹ لائن آف دا فرسٹ پیراگراف آپ یہاں تک لکھیں گے. اس کا نوٹ چھوٹا سا, ٹھیک ہے؟ اوکے, بس اتنا سا لکھیں گے جس کے اندر ڈیٹیل آ جائے گی یہ کب تعمیر کی گئی اور اس کو بنانے کی ریزن کیا تھی. کلیئر؟ سٹارٹنگ سے شروع کریں گے اور فرسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لاسٹ لائن تک دا ایسٹ یہاں تک آپ لکھیں گے.